بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقعدہ کی 3 تاریخ کا ایک عمل ہے جو دلوں سے آپ کے حسد، کینہ، بغض ختم کر دے گا۔ لوگوں کے دلوں سے بھی آپ کے لیے کینہ، بغض، حسد ختم کر دے گا، یعنی آپ کے دل کو بھی صاف کر دے گا اور مخلوق کے دل بھی آپ کے لیے صاف کر دے گا۔ اب یہ کینہ اور حسد جو ہے یہ ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے، انس میں بھی ہے، جن میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے صرف فرشتوں کو اس سے بری کیا چونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ ایک جگہ معلق ہے، لیکن انسانوں کا ایمان اور جنات کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ اچھا، آپ ماحول میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور آپ ماحول سے نکلتے ہیں تو آپ کا ایمان کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ یہ کہیں کہ آپ ایمان کے ماحول میں ہیں تو آپ کو کینہ، بغض، حسد بالکل نہیں ہوگا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ ہر طبقہ اپنے جو ہے فیلڈ کے بندے سے حسد بھی کرتا ہے، کینہ بھی رکھتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر سے حسد نہیں کرے گا، اور انجینئر پائلٹ سے حسد نہیں کرے گا، پائلٹ شیخ الحدیث سے حسد نہیں کرے گا، شیخ الحدیث قاری سے حسد نہیں کرے گا۔ یہ اپنی فیلڈ میں حسد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، پائلٹ سے، اور ٹیچر سے، پیر سے، اور محدث سے، اور مفسر سے، مجتہد سے، قاری سے، کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہیں کہ اپنی فیلڈ میں دوسرے کو آگے کوئی بڑھتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اسی لیے یہ اہل علم اپنے زمانے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد تھے کہ ان کو اپنے بخارا شہر سے بھی دھکے دے کے مار کے نکالا۔ اور اسی طرح جو ہے آپ باقی بڑے بڑے محدثین کی زندگی دیکھ لیں کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے اپنے ہی علمی طبقہ ان کا حاسد ہوا۔ تو اس لیے آپ اگر حاسدین سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس تاریخ کے اندر کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا عامل بھی بنا دے گا اور آپ کو اتنی پاور دے دے گا، جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ پیش آئے تو آپ فوراً اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ کو حسد اور لوگوں کا بغض، لوگوں کا غلط نظر جو نظر بد کہلاتی ہے، اس سے اللہ آپ کو حفاظت میں لے گا۔ حسد کی نظر یہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ بڑے بڑے اہل علم آپ دیکھیے بستروں پہ پڑ جاتے ہیں، اور ان کی جب مریضوں کو دیکھتے ہیں، ان کے سلسلے کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر لوگوں کی رش دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اتنا بڑھ رہا ہے، یہ خطیب اتنا مقرر اتنا بڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس دنیا اس کی تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے، یہ قاری اتنا آواز اس کی بہترین ہے، یہ نعت خوان اتنا بہترین نعت پڑھتا ہے، تو حاسدین اپنے ہوتے ہیں۔ اس سے حسد کی جو نظر ہے اس سے آپ ایسے گرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے دین والوں کو بھی، اور دنیا والوں کو کم، دین والوں کو عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، آپ اس کو تحفہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے، شر والوں کے شر سے حفاظت میں لے لے گا۔ اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اور اس کو آپ اس دن پڑھیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اتنا آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کے حاسدین کے متعلق حضور کو اللہ نے یہ کہا تھا آپ صبر کریں، بس آپ تسبیح کریں اور حمد کریں، باقی ان کے ساتھ اللہ خود رویہ اپنا ایسا کرے گا کہ ان کو سبق مل جائے گا۔ تو آپ یہ پڑھیں 300 بار، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو حاسدین کے شر سے بچائے گا۔ اور جب آپ کو فیل ہو کہ حاسدین کی نظر اور حسد آپ کو کمزور کر رہا ہے، کوئی نقصان دے رہا ہے، تو آپ اس کو 11 بار پڑھ کے اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ آپ حاسدین سے بچے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔